یہ سینچری جو ہے ایج آف ڈیموکریسی ہے. 1900 میں ایک ملک بھی دنیا کے نقشے میں ایسا نہیں تھا جہاں ون مین ون ووٹ اور انتخابات ہوتے تھے. لیکن اس صدی میں بڑی تیزی سے ممالک جو ہیں وہ ڈیموکریسی کی طرف آئے ہیں، اور اس وقت دنیا میں 150 کے لگ بھگ ایسے ممالک ہیں جہاں ون مین ون ووٹ اور جنرل انتخابات ہوتے ہیں، جنہیں ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی حال ہی میں یہ بڑا ایک فینومنا ریسنٹ ہوا ہے کہ انٹالرنس انکریز ہوئی ہے بڑی ریپڈلی اسپیڈلی، اور اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں سے انٹالرنس جو ہے اس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے جمہوری ملکوں میں بھی آیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پہ ٹرمپ کے بعد اتھارٹیرین لیڈرز پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں، سیمی اتھارٹیرین لیڈرز جو ڈیموکریسی کی روح کو نہیں سمجھتے، اور جو ڈیموکریسی کی ایک بنیادی باتیں ہیں اس سے وہ انحراف کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹالرنس جو ہے بہت تیزی سے انکریز کر رہی ہے. ہمارے ملک میں تو شاید شروع ہی سے انٹالرنس کی فضا تھی. جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہاں 25% کے لگ بھگ منورٹی کی آبادی تھی، جس میں ہسائی تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، پارسی تھے. لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہو کر 25% سے کم ہو کر اب 2 یا 3% پہ آ گئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہی جو انٹالرنس تھی. ہم جب آزاد ہوئے تو تمام یہاں جو منورٹیز تھیں انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ایک بڑی کروشل سچویشن رائز ہو گئی تھی کہ پنجاب کی اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ بننا ہے یا بھارت کا حصہ بننا ہے. تو یہاں جو کاسٹنگ ووٹ تھا وہ اس وقت کے اسپیکر تھے جو کرسچن تھے، انہوں نے کاسٹنگ ووٹ دیا اور اس سے وہ ٹلٹ کیا، اور یہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. تو آپ کی پہلی کابینہ جو قائد اعظم نے بنائی تھی اس میں بھی ہمارے لاء منسٹر جو ہیں وہ بھی مسلم نہیں تھے، اور بہت سے لوگوں کو منورٹیز کو انہوں نے اس میں شامل کیا تھا اپنی کابینہ میں، اور صرف اسی لیے کہ یہ ایک ظاہر ہو کہ یہ ملک جو ہے اس میں تمام اقلیتیں جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ رہ رہی ہیں. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوا. آبجیکٹیو ریزولوشن میں جو 3-4 انہوں نے اس میں پاس کی چیزیں کہ مسلمان ہوگا جو سربراہ مملکت ہوگا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اسلام ہوگا، اور یہاں جو ہے شریعت نافذ ہوگی. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ منورٹیز نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ منورٹیز یہ سمجھتی تھیں کہ ہمیں آزادی ہوگی. قائد اعظم کی جو تاریخی اسپیچ تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چونکہ آج آزاد ہو گیا ہے تو ہم آزاد ہیں، مسجدوں میں جائیں، گرجوں میں جائیں، مندروں میں جائیں، ہمیں مذہبی حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہم پاکستانی ہیں سب. لیکن جو ہی پاکستان آزاد ہو گیا اس کے چند سالوں کے بعد ہی وہ جو مہاجرین جو ہماری مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئی تھی، ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوئنسیز نہیں تھیں. تو انہوں نے یہ اسلام کا نعرہ لگا کے یہاں ایک کانسٹیٹیوئنسی کریٹ کرنے کی کوشش کی، جس سے منورٹیز انسیکیور فیل کیا انہوں نے، اور منورٹیز جو ہے بڑی تعداد میں پھر واپس ہندوستان چلی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسپیکر تھا جس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا پنجاب اسمبلی میں، اس نے بھی ریزائن کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ آپ جو کرسچنز آئیں گے مشرقی پنجاب سے ان کو بھی آپ اسی طرز پہ زمینوں کی گرانٹ دیں گے، ان کو ان کا جو رائٹ ہے ان پہ زمینوں پہ پراپرٹی پہ ان کو دیں گے. لیکن آپ نے صرف مسلمانوں کو دیا، ان کو نہیں دیا، وہ بھی ناراض ہو گئے، آپ سے ہندو بھی ناراض ہو گئے. تو بڑی تعداد میں پھر منورٹی وہ چلی گئی. یہ ایک انٹالرنس کی فضا جو ہے نا وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئی آغاز ہی سے. پھر ایسے قوانین بھی بنے جس میں مختلف اوقات وہ قوانین بنتے رہے، اور اس کی زیادہ جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں آیا، جس میں ضیاء الحق نے ایسے قوانین بنائے جس میں منورٹیز جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کیا. بلسمی لاء بن گئے اور بہت سے قوانین بنے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو یہ ایک بڑا پرانا فینومنا ہے کہ جو منورٹیز جو ہیں وہ انسیکیور فیل کرتی ہے، لیکن حال ہی میں جیسے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ اب دنیا میں بھی یہ بڑی تیزی سے انٹالرنس کی فضا کریٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے ویسٹرن یورپ میں بھی دیکھیں، وہاں رائٹسٹ پارٹیز جو ہیں، جو امیگرنٹس کے خلاف ہیں، جو ریشسٹ ہیں، ان کی جیت ہو رہی ہے، وہ بڑی تیزی سے ابھر رہی ہیں۔ ایک ٹرمپ کا تھا فینومنا، وہ بھی جو تھا ایک ایسا فینومنا تھا جو انٹالرنس کریٹ کرتا تھا۔ ہی ہیٹڈ مسلمز، ہی ہیٹڈ پیپل کمنگ ٹو امریکہ، اور اس نے پابندیاں بھی لگائیں، اور اس نے کہا کہ میں یہ دیوار بنا دوں گا بارڈر پہ اپنے۔ تو یہ ایک فینومنا کریٹ ہوا ہے انٹرنیشنلی بھی انٹالرنس کا، اور اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ہینڈل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گیو دا مور ڈیموکریسی، مور یو شوڈ گو بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشنل رول، اور لوگوں کو وہ ڈیموکریسی کے جو رائٹس ہیں وہ سارے ملنے چاہیے۔ تو پاکستان میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی تیزی سے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں فیصلہ آیا ہے جو سری لنکا کے ہمارے ایک آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں فیکٹری کے غالباً جنرل مینیجر تھے سیالکوٹ میں، ان کی لنچنگ ہوئی، اور اس کی لنچنگ سے ایک بڑی فضا انٹالرنس کی یہاں پیدا ہوئی۔ لیکن حال ہی میں ایک ہماری عدالتوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ملزم تھے ان کو سزائیں دی ہیں، مختلف سزائے موت بھی، عمر قید بھی، اور کافی سارے لوگوں کو سزائیں دی ہیں۔ تو یہ واقعات جو ہیں اکثر ہمارے پاکستان میں رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس منورٹی کو انوالو کریں، ڈیسیشن میکنگ میں انوالو کریں، جو ایسے قوانین ہیں جو ان کی رائٹس پر قدغن ہوتی ہے، ان کو محدود کرتے ہیں، ان کو کم کیا جائے، ان کو کنسیشنز دی جائیں، اور مسلمانوں کا اور ایک فضا ایسی پیدا کی جائے کہ یہ سب پاکستانی ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہیروز ہیں بہت سے، اس میں سے کرسچنز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، حال ہی میں سکھ بھی اب آرمی میں آ رہے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو ایسی فضا بنائی جائے کہ وہ یہ فیل کریں کہ پاکستان ان کا اپنا خطہ ہے، اور پاکستان سے ان کو اتنی ہی محبت ہے جیسے مسلمانوں کو ہے۔ تو یہ انٹالرنس جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ زیادہ لوگوں کو ڈیموکریسی کی طرف لے آئے، کیونکہ ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں منورٹی کو رائٹس ملتے ہیں، بیسک رائٹس ملتے ہیں، اور جو انسیکیورٹی فیل کی بھی جا رہی ہے وہ بھی صرف اس لیے فیل کی جا رہی ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے وہ نہیں چلا رہے، اس میں آپ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، یا اس میں آپ ایسی ہنڈرنس اینڈ آبسٹیکلس کریٹ کر رہے ہیں جس سے منورٹی اپنے آپ کو سیکیور نہیں فیل کرتی۔ لیکن پاکستان میں یہ ہمارا ایک اچھا ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دور اقتدار میں یہ 11 اگست کو ایک منورٹی ڈے، نیشنل ڈے کے طور پہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تقریر تو 11 اگست کی بڑی فیمس ہے، میں نے اس کا ذکر بھی کر دیا، لیکن اس کو ایک نیشنلی سیلیبریٹ کرنا، منورٹی ڈے کے ساتھ اس کو منسلک کرنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہی ایسا فیصلہ کر سکتی ہیں جس میں آپ تمام منورٹیز کو مین سٹریم میں لے آئیں۔ تو پاکستان میں پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن ابھی بہت ہمیں اسپیس کور کرنی ہے۔ آج بھی ہماری منورٹیز جو ہے، خاص طور میں سندھ میں اور پنجاب میں اور مختلف جگہوں میں جو پسے ہوئے طبقات ہے کی شکل میں منورٹیز ہیں، ان کو ابھی بھی وہ رائٹس نہیں ملے۔ تو اس کے لیے ایک ملک گیر جدوجہد کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں جتنی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس پہ بلیو کرتی ہیں، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ایک انجن آف چینج ہوتی ہیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، اپنا منشور لاتی ہیں، اور وہی یہ تبدیلی لا سکتی ہے کہ جس میں انسیکیورٹی ختم ہو، ہارمنی ہو، ایک ٹالرنس کی فضا جو ہے وہ ملک میں پیدا ہو۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی جو فضا ہے
یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. ٹرمپ کے دور میں خاص طور پہ یہ بڑی سپیڈلی انکریز ہوئی. فرانس میں بھی اور مختلف ویسٹرن کنٹریز میں رائٹ کی پارٹیز جیتی ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے یہ یقیناً تبدیل ہوگا، کیونکہ یہ اکثریت کا آج بھی فیصلہ ہے کہ ڈیموکریسی ایک واحد طرز حکومت ہے جس سے لوگوں کو زیادہ رائٹس مل سکتے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹالرنس کا فینومنا آیا ہے یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اس پہ یہ قابو پا لیں گے، اور وہی جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں وہ پھر اسٹرانگ ہو جائیں گی. ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکنامک ریسیشن آئے اور اکنامک ڈپریشنز آئیں اور کرائسس آئے، مختلف کرائسس آئے جس میں لوگ جو ہیں وہ غربت کی طرف زیادہ گئے، ان کو وہ پراسپیرٹی نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہ رائٹ ونگ کے رجحانات جو ہیں یہ پرموٹ ہوئے. لیکن جو ہی دنیا میں اور ملکوں میں خوشحالی کی طرف لوگ جائیں گے اور وہ ڈیموکریٹک رول ہی کو چاہیں گے اور اسی کو